پروسیکیوشن کا کردار تھا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پروسیکیوشن کا کردار ڈیفینس کا کردار تھا. تو پروسیکیوشن تو کہہ رہی تھی ہر جگہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں ایویڈنس ہی نہیں ملا، اس کے خلاف کوئی ہے ہی نہیں، اس کو یہ ریلیف دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ریلیف بھی مانگ رہے ہیں. یہ لندن پلان، لندن اگریمنٹ کا حصہ، لندن اگریمنٹ انفولڈ ہو گئی. لندن اگریمنٹ میں یہ ہے کہ نواز شریف کو اس کے مطلب کہ پچھلی جس کو اس نے کہنا ہے کہ گرفتار کر لو، اس نے گرفتار ہو جانا ہے. اس کی ڈیٹ آف الیکشن اس کی مرضی کی ہوگی، الیکشن کمیشن اس کی مرضی کا ہوگا. اب الیکشن کمیشن پہ کمشنر پہ اعتراض اٹھا دیا ہے 4-5 بار ایسوسیشن نے، ایک ہی قسم کا مضمون لکھا ہوا ہے. ہم بار ایسوسیشن کے میں کافی اہم عہدیدار رہے ہیں، لیکن اس طرح کی ہم نے کبھی نہیں سنی کہ ایک ہی مضمون اور ایک ہی گروپ اس کو چلا رہا ہے. اور وہ گروپ کون سا ہے؟ جو اعظم نذیر تارڑ کا گروپ. تو یہ نواز شریف کا ہاتھ چھپتا بھی نہیں ہے. یہ سر اس میں جو ایک عدلیہ کی سائیڈ کا پورشن تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے نواز شریف کو بری کیا گیا ہے، ایک سپیڈی ٹرائل، اور دوسری طرف عمران خان کا جو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ تھا، وہ ابھی آدھی اپیلیں یہاں پہ تھیں، ٹرائل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، اس میں جیل ہو گئی، نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. تو 2023 کے جو مجموعی فیصلے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اسے آپ کس قانون کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں؟ بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انتہائی امتیازی فیصلہ، اور وہ نظر آتا ہے. آپ ایک پارٹی کو 60 دن دیتے ہو الیکشن کرانے کے لیے، دوسرے کا فیصلہ ریزرو رکھتے ہو. جب 20 دن لگائے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اب آپ کراؤ، اور آپ وہ فیصلہ دیں گے کہ بلہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی پارٹی بڑی پارٹی کا کل کہیں تیر نہیں ہوگا یا شیر نہیں ہوگا. وہ الیکشن ہوگا اگر شیر کا سمبل نہ ہو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف بلہ ہی محترم ہے ایز اے سمبل دوسری جماعتوں کا جو سمبل ہے وہ اگر آپ اس سے لے لیں گے تو اس کی شناخت لے رہے ہیں، اور اگر شناخت لے رہے ہیں تو یہ فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے، یہ ڈگنیٹی آف مین کے خلاف ہے. آپ 50 کروڑ کے 50 کروڑ 25 کروڑ کے 25 کروڑ عوام کے بنیادی رائٹ لے رہے ہیں. بہت امتیازی سلوک کیا. اس میں ایک درخواست دی ہے پی ٹی آئی نے، جو امتیاز کس قسم کا ساری لسٹ دی ہے. ان صاحب کو تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، سننا ہی نہیں چاہیے. تھینک یو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف جو بھی یہ ریاستی تشدد کیا جا رہا ہے اس کے لیے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے، پاکستان کی جو ہے جمہوریت کا بقا اسی میں ہے. اگر آپ آئین سرزمین بے آئین بنا دی ہے تو اس کو آئین کی بحالی ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. جمہور یعنی عوام سے محبت کرنا سیکھے، عوام کو حقوق دیں، ان کو حق حکمرانی دیں، اور دھرتی ماں سے پیار کریں. میرا یہی ایجنڈا ہے. اس لیے جو بھی ظالموں کے ساتھ ہوگا لا محالہ میں ان کے جو ہے بالکل نبرد آزما ہو کے کھڑا ہوں. کوثر صاحب، آپ ذوالفقار علی بھٹو کو تو بچا نہیں سکے، تو خان صاحب کو بچا لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں زندگی موت. میں ہر دفعہ کہا ہے میں نے یہ کہ 5 چیزیں خالصتاً اللہ کے ہاتھ میں، زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق. یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں. اقتدار کا خدا بنا لیا، جبر کا خدا بنا لیا، دولت کا خدا بنا لیا. ہم پجاری بن گئے. ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے ہمارے ایمان متزلزل ہے. ایمان کی طاقت جو ہے، آپ اللہ کی رسی کو بے خوف ہو جاتے ہو. تو اللہ نے بچانا ہے، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقت رکھتا ہے. کوثر صاحب، بلاول بھٹو کے احکامات تو آپ نہیں مانتے تھے، تو آپ بیرسٹر گور علی کے احکامات مانیں گے؟ یہ دیکھیں احکامات نہیں ہوتے ہیں، یہ کسی کی غلامی نہیں ہوتی ہے. سیاسی جماعتیں بھائی یہ ایک برابری کا، پیار محبت کا، اور یہ
مشترکہ فیصلوں کا جو ہے یہ عمل ہوتا ہے. اس میں کوئی جو ہے باس نہیں ہوتا ہے, کسی کا حکم نامے والی بات نہیں ہوتی ہے, یہ آقا اور غلام کا رشتہ نہیں ہوتا ہے. پہلے آپ ذرا سیاسی جماعت کو سمجھنے بیرسٹر گور کی کو کوشش کیسے کریں. دیکھتے ہیں آپ بطور چیئرمین؟ بہت ڈیسنٹ شخص ہے, ایک اچھا غیر متنازع شخصیت کا حامل ہے, اچھا لائل وفادار ہے اور اچھا وکیل ہے. باقی وہ خود کہہ چکا ہے کہ میں تو صرف خان کے جو ہے عمران خان کی جو ہے ایک خانہ پوری کے لیے موجود ہوں. دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا یہ مقتدر حلقوں کا یا ہماری جو یہ کچھ طبقے ہیں ان کا ہمیشہ یہ المیہ رہا ہے. پہلے انہوں نے کہا مائنس بے نظیر اور مائنس نواز شریف, جنرل پرویز مشرف نے. ہم نے چاروں ساری رات بیٹھ کے 4 پیس بنا کے ان کی انا کو تسکین کر دی. مخدوم امین فہیم صدر بن گئے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے, راجہ پرویز مشرف سیکرٹری جنرل بن گئے. محترم نواز شریف پہلے بائیکاٹ کرنا چاہتے تھے, ہم نہیں مانے, بی بی نہیں مانی بائیکاٹ پر, تو پھر انہوں نے اپنا جاوید ہاشمی کو اپنا صدر بنا لیا مسلم لیگ نون کا, اور راجہ جو ظفر الحق صاحب وہ چیئرمین بن گئے. جبکہ خود محترم نواز شریف صاحب وہ معافیا مانگ کے اور سرور محل میں ملک 10 سال کا معاہدہ کر کے چلے گئے تھے. ان کی انا کو تسکین ہو گئی. اب بھی یہی ہوا کہ عمران خان کا اس پہ نہیں ہونا چاہیے, تو چلیں ٹھیک ہے آپ کی انا کی تسکین ہو گئی, تو اب جو ہے بیرسٹر جو ہے گوہر علی خان میں اس کے چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے. لیکن کیا کبھی جو ہے مخدوم امین فہیم صاحب نے پارٹی چلائی تھی؟ کبھی جاوید ہاشمی نے مسلم لیگ میں نون چلائی تھی؟ انہوں نے سائیکل سے لے کر انہوں نے جو ہے نشان شیر کا لے لیا, ہم نے تلوار سے نشان جو ہے تیر کا لے لیا. چلے ان کی تسلی اور تسکین ہوگی. سو اس لیے اس میں جو بھی -1 کبھی بھی فارمولا نہیں چلتا ہے. یہ عوام کی دلوں کی دھڑکن ہوتا ہے. اس وقت اگر بے نظیر تھی یا نواز شریف اپنے مسلم لیگ نون کے, اس وقت جو ہے عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت. سو پی ٹی آئی مائنس عمران خان کا وجود ہی ناپید ہے. کھوسا صاحب, بیرسٹر گوہر تو کہہ رہے ہیں کہ نئے آنے والے جو ہیں انہیں ٹکٹ دینے کے بارے میں سوچ وچار کریں گے, تو کیا آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی تھی عمران خان صاحب سے یا بیرسٹر گوہر سے کہ آپ ٹکٹ میری دیں گے؟ کمٹمنٹ کسی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. میری کمٹمنٹ صرف ملک کے ساتھ ہے, میری کمٹمنٹ آئین کے ساتھ ہے, میری کمٹمنٹ رول آف لا کے ساتھ ہے اور جمہور کے ساتھ, دھرتی ماں کے ساتھ. سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نواز شریف کے حلقے سے ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے, کیا ڈیسائیڈ ہو دیکھیں چکا ہے؟ آج میری ملاقات ہے عمران خان سے, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کچھ لوگ یقیناً چاہتے ہیں کہ میں جنرل الیکشن لڑوں تاکہ لوگوں میں ایک جو ہے وہ ایک ایسی لہر اعتماد کی پیدا ہو. پی ٹی آئی کے کارکنوں میں جو سارے پاکستان سے آئی ہیں کہ آپ نے جو بھی ظاہر ہے کہ تشدد اور جبر کے تحت جو ہے وہ ذرا ادھر ادھر سے وہ سب جو ہے ماشاءاللہ سینہ سفر ہو کر باہر آ گئے ہیں اور انہوں نے مجھے مبارک بھی دی. اب اگر جب بے نظیر بھٹو نے پہلے کہا تھا تو میں نے چٹا انکار کر دیا تھا کہ میں جنرل الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, اور میں وکالت جو ہے اپنے پیشن سمجھتا ہوں. عبادت سمجھ کے میں نے وکالت کی ہے, عبادت سمجھ کے میں نے سیاست کی ہے. تو اس لیے لیکن بی بی نے بالآخر حکم دیا کہ آپ سینٹ میں آ رہے ہو اینڈ یو آر ناٹ سیئنگ نو. تو وہ بہن بھی تھی میری اور لیڈر بھی تھی, ان کا رشتہ میرے ساتھ ایسا تھا آپ کو پتہ ہی ہے. تو میں سینٹ میں 2 دفعہ آیا, یقینی بات ہے. تو باہر کیف یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا فیصلہ کرتے ہیں. جب آپ کسی پارٹی میں آ جاتے ہیں تو پھر پارٹی کا فیصلہ بھی آپ کو ماننا یہ سننا پڑتا ہے. بیرسٹر اعتزاز احسن کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بیرسٹر اعتزاز احسن میرے ساتھ ہیں, وہ دامِ درہم سپنے میرے ساتھ ہیں, اور وہ وجہ صحت جو ہے تھوڑا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر معالج نے کہا ہے کہ آپ نے پارٹی نہیں ٹینشن ٹینشن نہیں لینی ہے, اور یہ ٹینشن کا کام ہے. کیا مستقبل قریب میں اعتزاز احسن بھی پی ٹی آئی جوائن کر سکتے ہیں؟ یقیناً میں نے تو بشرا بھابھی کو کہا کہ آپ لڑیں. اگر محترم اعتزاز احسن تھوڑا ان کو معالج نے ذرا اعتراض کرنے کو کہا ہے تو پھر یا علی لڑے, ان کا بیٹا لڑے, یا جو بشرا بی بی لڑے. میرے خیال میں یہ جلدی سر کیا بشرا بھابھی پارٹی کے معاملات چلا رہی ہیں, چیئرمین تو بیرسٹر گوہر ہیں,
نہیں یہ اعتزاز احسن صاحب سر سر آپ نے بیان دیا کہ اعتزاز احسن صاحب آدھی آدھی انصافی ہو چکے ہیں. کوثر صاحب آپ نے بیان دیا کہ اعتزاز احسن صاحب آدھی آدھی انصافی ہو چکے ہیں. یہ بات سچ ہے؟ کی والدہ کے اوپر جو ہے وہ عثمان ڈار کے جو والدہ یا ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور جس طرح جو ہے اس کو مربت کو لاہور میں گرفتار کیا گیا وہ بھی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اس لیے کہ جس نے بھی کی ہے اس نے یہ صوبائی منافرت پھیلانے کی کوشش کی ہے، وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. پنجاب اور کے پی کے ہی نہیں ہے بلکہ پنجاب کے وکلا اور خیبر پختونخوا کے وکلا کے درمیان ایک جو ہے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اگرچہ میں نے وہ ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ان کی مخلصی ہو گئی، لیکن جس نے بھی ڈیٹینشن آرڈر کیا وہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ وہ محسن نقوی کی بھانجی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کیئر ٹیکر نہیں، چیئر ٹیکر چیف منسٹر ہی نے جو ہے بیرسٹر مروت کو جو ہے پابا سلاسل کیا، اور ان کو جو 4 دن ان کو جیل میں جو تکلیف دی گئی، انہوں نے بھوک ہڑتال کی اور ان کو کوئی اس سردی کے عالم میں بھی ان کو کوئی اوپر جو ہے کمبل ومبل نہیں دیا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے، اور مجھے اس لیے بھی شرمندگی ذاتی طور پر ہے کہ میں پنجاب میں اور لاہور میں ہوتے ہوئے بار میں ان کا حفاظت تحفظ نہ کر سکا. میں اس لیے پنجاب سے کنونشنز لیڈ کرنے جا رہے ہیں کوثر صاحب؟ اب تو آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے سر. شامل ہو گیا ہوں انشاءاللہ. جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کے مطابق سر جی کوثر صاحب عثمان ڈار کی والدہ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ خواجہ آصف کو جو ہے نا اس میں کہا ہے نامینیٹ کیا ہے. یہ نواز شریف کی ہی ایک اور چال ہے الیکشن کو مؤخر کروانے کی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے. اور تسلسل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشنز کے التوا کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے. لیکن سپریمو جو ہے امیر المومنین نواز شریف صاحب وہ جو ہے فیس نہیں کرنا چاہتے، اور اعظم نذیر تارڑ کے ذریعے انہوں نے بار کونسلز کو اور بار ایسوسی ایشن کو جو یہ قراردادیں کی ہیں، اگرچہ اس میں لفظ تو ایسے ہیں لیکن انہوں نے کہا دیکھیں پھر یہ بات کھل جاتی ہے کہ حافظ آباد کی 1 سیٹ کیوں ہے، حافظ آباد سے خود جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، اور جہلم کی 2 سیٹیں کیوں ہیں. او بھائی یہ چیز ہے تو آپ بالکل نالش کریں، لیکن اس بنا پر الیکشن معاف کیجیے گا مؤخر نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے مسلم لیگ نون نے اور نواز شریف صاحب نے اپنی جو ہے خفت مٹائی ہے، اور الیکشن سے اگر بھاگنا چاہتا ہے بائیکاٹ کرنا چاہتا ہے اسی بہانے پر تو فبیہا بائیکاٹ کریں. عمران خان سے آپ ملنے جا رہے ہیں، کن امور پر گفتگو کریں گے آپ؟ دیکھیں میں تو کیسز کرنے جا رہا ہوں، باقی ظاہر ہے کہ باقی باتیں ہوں. کوثر صاحب کہتے ہیں ڈاکومنٹس اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. خان صاحب سے ہم نے ٹک ٹاک کے اوپر بات کرنے کا، شعیب شاہین صاحب نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی اور ایک درخواست بھی الیکشن کمیشن کو دی ہے. سر آپ اس بیان کو کیسے لیتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ ان کو جو ہے نا ڈاکومنٹس اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تاکہ خان صاحب ٹکٹوں کے اوپر کوئی کام کر سکے؟ ظاہر ہے یہ تو پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی کاغذ لے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے. جب زبانی بات کرنی ہے تو وہ کون روک سکتا ہے؟ نہیں سر آپ سارے حلقوں سے سر آپ بندوں کے نام یاد تو نہیں کر کے جا سکتے نا سر؟ نہیں ایک باقاعدہ میکنزم ہے، ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، ایک کور کمیٹی ہے، پھر ضلعی اور ڈویژن اور ضلع اپنا صوبائی لیول پر تنظیمیں موجود ہیں جو اپنی سفارشات کر کے بھیج رہی ہیں. ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور بالآخر اپروول جو ہوگی وہ عمران خان. اچھا کوثر صاحب آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیگل ٹیم ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ انصاف نہیں مل رہا عدالتوں کی طرف سے. آپ جیسے قانوندان جو ہیں کیسز لڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہی؟ آج کو پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں، شروع سے ہم تو 50 سال سے یہی کھیل تماشا دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. پاکستان کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں. جب بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، انصاف اگر عدالتیں نہیں دیتی ہیں تو پاکستان کمزور ہوتا ہے، پاکستان کا جمہوری نظام کمزور ہوتا ہے.